لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، حضور تمام نبیوں کے امام ہیں، حضور تمام رسولوں کے امام ہیں، اس لیے سرکار کے ادب کی بات نرالی ہے، ورنہ مسلمان ہر نبی کا ادب اور احترام کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب خالق کائنات خود اپنے محبوب کے ادب کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو جن کے سامنے قرآن کی آیات اتری، جن کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا، ان کو پڑھا اور ان کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا ہے کہ مسلمانوں اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپس کی طرح گفتگو نہیں کرنی، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے بیٹھنا ہے، حضور کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہونا ہے، سرکار کی بارگاہ سے اس طرح سوال کرنا ہے۔ تو ایمان سے بتائیں، جن کے سامنے جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، انہوں نے ادب کا حق ادا کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ انہوں نے حضور کا ادب خود بھی کیا اور دنیا کو بھی بتایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ایک جنگ کے موقع پر عروہ بن مسعود جو اس وقت تک کبھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو مسلمانوں کی جنگی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ دیکھ کے آئے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، نئے ہیں پرانے ہیں، کس طرح کے ہتھیار ہیں، کس طرح کا اسلحہ ہے، ان کے جذبات کی کیا کیفیت ہے، ان کے ذوق اور شوق کا عالم کیا ہے۔ عروہ بن مسعود آئے، توجہ فرمائیے گا، عروہ بن مسعود آئے، اتفاق سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام حلقہ بنا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضور وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ دائرہ بنا کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور جو وضو کا پانی سرکار کے مبارک اعضاء سے مس ہو کر زمین کی طرف آتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھ یوں کر کے اس کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے چہروں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے بدن پہ مل رہا ہے۔ عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھوں نے اس جیسا نظارہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب واپس گیا تو کہنے لگا، مسلمانوں سے بدلہ لینا، ان پر غالب آنا، ان پر فتح پانا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ان کی فوج ہماری فوج سے زیادہ ہے؟ کہنے لگا جی بالکل مٹھی بھر لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے؟ کہنے لگا اسلحے کی بھی کوئی حقیقت نہیں، چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس بڑے جنگجو ہیں، کہنے لگے ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جنگ میں فتح پانے کے لیے، کہ آپ کی فوج دشمن کے مقابلے میں کتنی ہے، آپ کا اسلحہ دشمن کے مقابلے میں کتنا ہے، اور آپ کا تجربہ ان کے مقابلے میں کتنا ہے، آپ کے جنگجو کے مقابلے میں ان کے جنگجو کیسے ہیں۔ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ان چیزوں میں وہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں تو پھر ہم ان پر غالب کیوں نہیں آ سکتے؟ تو انہوں نے کہا، عروہ بن مسعود نے جو جملے کہے وہ آج بھی تاریخ نے
اپنے دامن میں ان کو جگہ دی اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں ایران میں گیا، میں روم میں گیا، میں حبشہ میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے دربار دیکھے ہیں، مگر اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو ادب میں نے محمد الرسول اللہ کا غلامان مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہے، نہ وہ کیسر کے دربار میں نظر آیا ہے، نہ وہ کسریٰ کے دربار میں نظر آیا۔ اس نے کہا جب میں گیا تو مسلمانوں کے نبی اپنی خاموش اداؤں سے وضو کر رہے تھے اور ان کے غلام اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں کر کے ان کے آس پاس کھڑے تھے اور ان کے جسم سے مس ہو کے گرنے والا پانی اس کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ ذرا خود سوچو، جو قوم اپنے نبی کے جسم سے مس ہونے والا پانی اس کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کب پسند کریں گے کہ ان کے نبی کے جسم سے خون زمین پر گر جائے؟ وہ کٹ جائیں گے، وہ مر جائیں گے، مگر اپنے نبی کی ناموس پر اور اپنے نبی کی ذات پر کسی کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے نبی کی جماعت پر کسی کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ غلامان مصطفیٰ تو اپنی ہتھیلی، اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں لیکن دربار مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جن کے سامنے قرآن اترا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آیات جن کے سامنے اتری، وہ کب یہ گوارا کر سکتے تھے کہ ان کے نبی کی جانب کوئی انگلی بھی اٹھا سکے؟ ایک وفد حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک دفعہ آیا، صحابہ کرام بیٹھے تھے سرکار کی بارگاہ میں۔ عرب کے دستور کے مطابق اس وفد کا جو سربراہ تھا وہ گفتگو کرتے کرتے بار بار اپنا ہاتھ سرکار کی طرف ایسے کر لیتا۔ جب اس نے دوسری دفعہ اپنا ہاتھ ایسے کیا، صحابہ نے برداشت کیا۔ جب تیسری دفعہ ہاتھ آگے بڑھا، فاروق اعظم کے چہرے پر جلال آ گیا، اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر مضبوط کر لیا، فرمایا بدبخت اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگر دوبارہ تمہارا ہاتھ آگے آیا تو پھر زندہ سلامت واپس نہیں جائے گا۔ تجھے پتہ نہیں دربار مصطفیٰ میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں سرکار سے گفتگو کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ تجھے معلوم نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ آگے کر کے گفتگو نہیں کرتے؟ حضور کی بارگاہ کے ادب کا خیال کر، ورنہ یہ ہاتھ تیرا جو آگے بڑھ رہا ہے یہ سلامت واپس نہیں جائے گا۔ احباب عزیز قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور سرکار کی عزت، سرکار کی حرمت کا خود رب کائنات نے بیان فرمایا، اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر دور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حضور کی ناموس کا خیال کرتے رہے۔ جب بھی کسی بدبخت نے، کسی بدباطن نے، کسی دریدہ دہن نے ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، کوئی غازی علم الدین کا جانشین آگے بڑھا اور اسے حاویہ کے اندر پھینک دیا۔ جب بھی کسی نے بدبختی کرنے کی کوشش کی، حضور کا غلام اٹھا اور اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ جب بھی کسی نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے کی کوشش کی اور اس بدبختی کا مظاہرہ کیا، تو غازی ممتاز حسین جیسا عام پولیس والا اٹھا اور اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ مسلمان عمل میں جیسے بھی ہوں، بے نماز ہوں، بے عمل ہوں، بد کردار ہوں، شرابی بھی ہوں، مگر اپنے نبی کی ناموس پر کسی کو حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے،
روزے سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے فرض ہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک دفعہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مگر حضور کے غلاموں یہ بات اپنے سینے پر نقش کر دو کہ سرکار کی ناموس پر پہرا دینا حضور کے ہر غلام پر ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ یہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، اس کے لیے حضور کے غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی اولاد کی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال کی قربانیاں دی ہیں، اور اپنے وطن کی قربانیاں دے کر حضور کے غلاموں نے بتایا ہے کہ ہم ہر شے پر کمپرومائز کر سکتے ہیں مگر نبی کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ہندوستان کی اسمبلی کی ایک حکمران جماعت کی بدبخت اور دریدہ دان نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے بارے میں ہذیان بکا۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کا حق بنتا تھا اپنی آواز بلند کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ ہم جتنے بھی کمزور سہی، ہمارے حالات جتنے بھی دگرگوں سہی، ہم دنیا میں جیسے بھی ہیں، چاہے کمزور ہیں، معاشی طور پر پتلے ہیں، نازک ہیں، مگر ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب ان پر مسلمان حکمرانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو اس حکمران جماعت کی جو لیڈر تھی، جو ترجمان تھی حکمران جماعت نے اس کو اپنی پارٹی سے باہر نکال دیا۔ مگر ایک سال پہلے جب حضور کے دیوانے سرکار کی ناموس کے لیے نکلے تو ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور تقریباً 38 لوگ نوجوان وہاں پر لاہور میں خاک و خون میں نہا گئے، وہ شہید ہو گئے، مگر یہ پیغام دے گئے ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار بھگائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، حضور کے ہر غلام کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور یہ تمنا ہونی چاہیے اس کے سامنے گستاخ سر نہ اٹھا سکے، کیونکہ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے، بولے ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ اور یاد رکھیں سرکار کی ناموس پر، حضور کی حرمت پر پہرا دینا حضور کے ہر غلام پر فرض ہے۔ سرکار کا کلمہ صرف مولوی صاحب نے نہیں پڑھا، سرکار کا کلمہ ماسٹر صاحب نے بھی پڑھا ہے، سرکار کا کلمہ پروفیسر صاحب نے بھی پڑھا ہے، حضور کا کلمہ ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا ہے، حضور کا کلمہ کسان نے بھی پڑھا ہے، سرکار کا کلمہ کریانے کی دکان والے نے بھی پڑھا ہے، حضور کا کلمہ کپڑے کی دکان والے نے بھی پڑھا ہے، سرکار کا کلمہ حضور کی امت کے ہر فرد نے پڑھا ہے۔ اور سرکار کی ناموس پر پہرا دینا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، اگر یہ نکلتے ہیں تو ان کی خوش قسمتی ہے، حضور کی ناموس کے لیے ان کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ورنہ ہر غلام کا حق بنتا ہے جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ پر بھی، جب بھی سرکار کی ناموس کے بارے میں کوئی دریدہ تہانی کرے، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے احتجاج کی آواز کو بلند کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہمارے آقا کی ناموس پر کوئی بھونکے، کوئی حملہ آور ہو، ہم یہ برداشت، آہستہ بولے، ہم یہ برداشت
نہیں کر سکتے، ہر چیز پر کمپرومائز ہے، مگر نبی کی ناموس پر، بولو بولو، نبی کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہر دور نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر ان کے نبی کے بارے میں اگر کوئی انگلی اٹھائے، وہ انگلی نہیں، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر کوئی اشارہ کرے اس گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آقا کی ناموس کے بارے میں اگر کوئی نہیں نکلتا اور اس کے لیڈر کی بات ہوتی ہے تو سر پہ کفن باندھ کے نکل آتا ہے، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اپنے پارٹی کے لیڈر کے لیے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، اپنی پارٹی کے لیڈر کے لیے تو وہ بس پہ بیٹھ کے لاہور بھی چلا جاتا ہے، وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا رخ بھی کر لیتا ہے، اور اپنے نبی کی ناموس کے لیے یہاں چوک تک نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑا بے غیرت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیڈر کی عزت نبی کی عزت سے زیادہ پیاری ہے، تمہارے لیڈر کی عزت سرکار کی عزت سے زیادہ عظیم ہو گئی ہے، تمہارے لیڈر کی ناموس نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج اور اللہ کے محبوب کی ناموس سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ اگر یہ بات ہے اور اگر جذبات کا عالم یہ ہے تو اپنے ایمان کی خبر لو اور دوبارہ کلمہ پڑھو۔ جو اپنے نبی کی ناموس پر لیڈر کی ناموس کو ترجیح دے، اس سے بڑا کمینہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنے نبی کی ناموس پر غیر لوگوں کو حملہ آور دیکھ کر ٹس سے مس نہ ہو، اس کے ماتھے پر جبین تک، اس بھی جبین پر سلور تک نہ ابھرے، اس کے جذبات میں قیامت پپا نہ ہو جائے، تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس نے کلمہ بھی پڑھ رکھا کہ نہیں پڑھ رکھا۔ میرا نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی ناموس کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیاری اور نازک ہے۔ دنیا کی ہر شے پر خاموش ہو جاؤ، کمپرومائز کر لو، لیکن ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے دوستان گرامی، حضور کی ناموس کے لیے کوئی جہاں بھی ہے، کوئی زمیندار ہے وہ اپنی سطح پہ احتجاج کرے، کوئی ٹیچر ہے وہ اپنی جگہ پر احتجاج کرے، کوئی پروفیسر ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے بات کرے، اگر کوئی بزنس مین ہے وہ اپنے مال کو سرکار کی ناموس کے لیے قربان کرے اور حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔